رجب بٹ نے شادی سے پہلے کہا کہ جب میری شادی ہوگی تو آپ دیکھیے گا، میری شادی سال 2024 کی سب سے بڑی شادی ہوگی۔ وہی ہوا، سال کا اختتام ہے، لیکن یہ بات سامنے آئی جو کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ واقعی میں 2024 کی سب سے بڑی مہنگی ترین شادی اگر دیکھنے کو ملی ہے تو وہ رجب بٹ کی ہے، جس میں پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبر سے شرکت کی، بڑے بڑے ٹک ٹاکر سے شرکت کی۔ ٹک ٹاکر سے آپ پیار کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، لیکن ٹک ٹاکر سے آ کر شادی کو 4 چاند لگائے۔ اگر رجب بٹ کے دوستوں کی بات نہ کی جائے تو بڑا غلط ہوگا جناب۔ رجب بٹ کا ایک قریبی دوست جس کا نام حیدر شاہ ہے، مسٹر پتلو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بارات والے دن جب بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچی تو حیدر شاہ نے گاڑی سے نکل کر پیسوں کی ایسی برسات کی کہ ہر کوئی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، اور وہ خوشی کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک گڈی لٹائی، دوسری لٹائی اور تیسری لٹائی، اور یہ سلسلہ مسلسل کئی منٹس تک چلتا رہا۔ اور حالات کچھ یوں تھے کہ جب آسمان کی طرف نظر دہرائی جائے تو یقین جانی آپ کو 100 روپے، 1000 روپے، ڈالرز، 10 روپے، 50 روپے، 500 روپے، اس طرح کے نوٹ آپ کو نیچے گرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب جناب سوشل میڈیا پر رجب بٹ پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ اتنا پیسے کا شو آف کرنے کی وجہ کیا تھی، لیکن رجب بٹ اس بات کا پہلے ہی جواب دے چکے تھے کہ میرے دوستوں نے میری خوشی کرنی ہے، میری فیملی نے میری خوشی کرنی ہے، میرے خاندان میں یہ آخری شادی ہے، اب جو شادی آئے گی وہ 7 سے 8 سال بعد ہوگی، جس وجہ سے میرے خاندان نے، میرے دوستوں نے، میرے رشتہ داروں نے اس شادی کو ایسا انجوائے کریں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ پھر وہی ہوا کہ دنیا نے رجب بٹ کی شادی دیکھی، تنقید بھی کی، سراہا بھی کہ ایک شخص نے 1 سال میں اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر بن کر دکھایا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حرام کا پیسہ ہے اس لیے لٹایا جا رہا ہے، لیکن رجب بٹ اس بات کا جواب دے چکے ہیں، پیسہ میرا، کسی کو اس سے کیا مسئلہ۔ اب جناب رجب بٹ پر تنقید تو کی ہی جاتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں کہ جناب فیملی ولاگنگ پر تنقید کرتے ہیں کہ فیملی ولاگنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن تنقید کرنے سے کیا ہوگا؟ اتنا ہی کہ لوگ ان کے گھر کے باہر پہنچے ہوں گے اور آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہوں گے رجب بٹ کی والدہ رجب بٹ نہ بھی ملنا چاہیں تو لوگ ان کے گھروں کے باہر پہنچ کر ولاگز بنا رہے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رجب بٹ سامنے آئیں گے، ہم رجب بٹ کے ساتھ مل کر ویڈیو بنائیں گے، ان کا شاؤٹ آؤٹ لیں گے اور ہمارا چینل دن چگنی رات ترقی کرے گا، اور ایز سون ایز پاسبل 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم واچ ٹائم کمپلیٹ کریں گے اور ارننگ کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ یاد رہے کہ رجب بٹ 2 سے 3 بار اپنا گھر تبدیل کر چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ گھر خریدتے ہیں لوگوں کو ان کے گھر کا ایڈریس پتہ چلتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں نوجوان جو کہ سکول جاتے ہوں گے، کالج جاتے ہوں گے، اکیڈمی جاتے ہوں گے اور آگے ایک مستقبل بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی محسوس ہوا کہ آج کل یوٹیوب میں اتنا پیسہ ہے، آپ فیملی ولاگنگ کریں تو سب سے پہلے رجب بٹ کے گھر کے باہر پہنچ جائیں یا ڈکی بھائی کے گھر کے باہر پہنچ جائیں۔ اس سے قبل رجب بٹ کی والدہ یہ بار بار کہہ چکی ہیں کہ اب جس سوسائٹی میں ہم شفٹ ہوئے ہیں خدا را یہاں پر نہ آیا کریں، ہمارے ہمسائے رہتے ہیں وہ ہم سے تنگ نہ آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری کمپلین کریں اور ہمیں سوسائٹی کو چھوڑنا پڑ جائے، کیونکہ آج بھی جس سوسائٹی میں رجب بٹ شفٹ ہوئے ہیں اس سوسائٹی میں بھی وہی روٹین بن چکی ہے جو ان کے پرانے گھر میں تھی یا اس سے پہلے جس گھر میں وہ رہتے تھے۔ رجب بٹ کی والدہ نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا، جو کہ سامنے آئی ویڈیو، اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ محلے میں ہمسائے میں مائیں بہنیں بیٹیاں رہتی ہیں، آپ آ کر آوازیں کستے ہیں، کوئی کیا سوچے گا ہمارے بارے میں کہ یہ کیسے لوگ آئے ہیں جس وجہ سے ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اب جناب اس شادی کو 2024 کی سب سے بڑی مہنگی ترین شادی تو کہا ہی جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب ایک اہم شخصیت جس نے مہندی کے روز، جو کہ ٹک ٹاک کا جس کو لیڈر کہا جاتا ہے، مسٹر پتلو، اس نے آ کر سب کو حیران کر دیا، پیسوں کی ایسی بھرمار کی کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اب ان جیسا پیسہ اس شادی بھی کوئی نہیں لٹائے گا جو لیڈر آ کر چکے ہیں۔ لیکن اگلے روز رجب بٹ کے دوست حیدر شاہ نے حساب کتاب برابر کر دیا، بلکہ مسٹر پتلو سے زیادہ پیسے لٹا کر یہ بات ثابت کی کہ جناب رجب بٹ واقعی میرا قریبی دوست ہے اور قریبی دوست ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ رجب بٹ کو ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ جناب رجب بٹ پاکستان کا ایک بڑا یوٹیوبر ہے، آپ اس پر تنقید کریں، آپ اسے پیار کریں یا کچھ بھی کریں، اس سے لوگ پیار کرتے ہیں، اس کے 5 ملین سبسکرائبرز ہیں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ اب اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ نے شادی سے کتنے پیسے کمائے ہوں گے؟ جناب شادی سے تو کروڑوں روپے کما ہی لیا ہوگا، اول تو اس سے پہلے بھی ماہانہ کروڑوں روپے کماتے ہیں، اب شادی سے یہ ہوا ہوگا کہ ان کی آمدن جہاں 5 کروڑ ہوگی اب شادی کے دوران ان کی آمدن 10 کروڑ ہو چکی ہوگی، یہ فرق ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے یوٹیوبرز کو، جو فیمس پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کو اپنی شادی پر سپانسر مل جاتے ہیں، ان کی مہندی سپانسر ہو جاتی ہے، بارات سپانسر ہو جاتی ہے، ولیمہ سپانسر ہو جاتا ہے، یعنی ان کی شادی میں اخراجات نہیں ہوتے،
بلکہ ان کو بڑی بڑی سلامیاں موصول ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مہنگے مہنگے تحائف ملتے ہیں کہ جناب یہ لیں، یہ آپ کی شادی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ویڈیوز بنائیں اور 24 گھنٹے میں 5 سے 6 ملین ویوز حاصل کرنے کے بعد لاکھوں ڈالرز اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کروا لیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اس شادی کے بارے میں خاص طور پر آپ کی کیا رائے ہے کہ ایسی شادیاں کیا ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے؟ اور ہاں، اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، کوئی صاحب حیثیت ہے یا کر سکتا ہے، تو کیا اس کو اس طرح خوشیاں کرنی چاہیے؟ جو کہ اس بات کا رجب جواب دے چکے ہیں کہ اگر رب نے مجھے پیسہ دیا تو میں اس پیسے کو انجوائے بھی کرتا ہوں، اپنی خوشی کے ہر لمحات کو انجوائے کرتا ہوں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔